نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے. آنے والا مہینہ رمضان شریف کا ہے، جس کے انتظار میں ہر ایمان والا بیٹھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پروردگار عالم نے اپنی بات اپنے نبی سے کہلوائی، خود نہیں کہا. قل یہ فعل امر ہے قواعد کے اعتبار سے، جس کا مطلب ہے نبی آپ کہو. خود رب نے نہیں اپنے بندوں میں اعلان کیا، نبی سے کہا یہ نبی آپ کہو. کیا کہنا تھا؟ کون سی ایسی اہم بات تھی کہ قل کہے کہ اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. اللہ کو ہے محبوب اتنی تیری گفتگو پسند کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے اپنا نبی ماننے والوں، میرے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے والوں، میرے حکموں پہ چلنے والوں، مجھ پہ ایمان لانے والوں، کان کھول کے سن لو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے. یہ ہمیں ذہن دیا کہ یہ فکر رکھو کہ ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے، اور وہی کارساز ہے، اسی نے پیدا کیا، سب کچھ اسی کا. فرما دیا کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے، جو بھی عمل اس دنیا میں کرے گا، وہ نیت کے اعتبار سے ہوگا. نیت اس کا ارادہ ہونا چاہیے. اور جو عمل ہوگا وہ عمل، اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو عمل مقبول ہوگا یا تو عمل مردود ہوگا. اور دونوں طریقے ایک طرح سے ہوں گے. اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کی جائے تو اخلاص، اور اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اپنے نفس کے برتری کے لیے کیا جائے، تو وہ ریا ہے. جو عمل اخلاص کے ساتھ کی جائے گی وہی عمل مقبول ہے، اور جو عمل ریا کے ساتھ ہوگی وہ عمل مردود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جس کے راوی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے متعلق جن چیزوں سے مجھے زیادہ خوف اور ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. وہ شرک اصغر ہے، میں بہت ڈرتا ہوں اس سے. صحابہ کی عرض یہ ہے، میرے آقا شرک اصغر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل ہو، کسی کے دکھاوے کے لیے کرو یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرو، یہی شرک ہے، اور شرک اصغر ہے جو ریا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عمل کو لوگوں میں بتاتا ہے
اپنے عمل کا لوگوں میں چرچا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ریاکاری کو لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے، اور آگے فرمایا کہ اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے جو اپنے عمل کا ذکر کرتا ہے۔ عمل پوشیدہ طور سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، جب کسی سے ذکر کرو گے تو تمہارا نفس چوڑا ہوگا، تمہیں فخر پیدا ہوگا، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے جس میں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ نفس کو فخر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی منشا اللہ کے رضا کے لیے کرو، چونکہ عام دنوں میں آدمی اچھے اعمال کم کر پاتا ہے، اچھا عمل کم ہو پاتا ہے، اور لوگ دینیات کی طرف جھکاؤ بھی کم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے نظروں میں ہے، آج اسے شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے، اس اعتبار سے آنے والا جمعہ جو ہوگا وہ آپ اللہ کی رحمتوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ تراویح ہوگی، اور تراویح تو جمعرات ہی سے انشاءاللہ مجھے شروع ہو جائے گی۔ آپ روزے سے ہوں گے، اچھے اعمال کریں گے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں عام دنوں میں، رمضان شریف کے مہینے میں وہ بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو اپنے اعمال کو کس طرح سے کرو اور کس طرح اس کی حفاظت کرو۔ جب اعمال بچے گا تبھی تو حفاظت کرو گے، جب بچے گا نہیں اور اعمال حاصل نہیں کر پاؤ گے تو پھر اس سے فائدہ کیا پاؤ گے۔ اور رمضان شریف کے عمل اتنے اخلاص کے ساتھ ہوں کہ رمضان ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ عمل آپ کو آگے بڑھاتا رہے، چلاتا رہے، اور آپ کا سلسلہ لگا رہے۔ تو ان چیزوں کو کس طرح سے کرو گے کہ جو بچا رہے۔ تو اخلاص ملحوظ خاطر ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہی اس عمل کو کرو، اور صرف یہ روزہ نماز حج زکوٰۃ ہی میں اخلاص نہیں۔ آپ اپنے شادی ہو، بیاہ ہو، غم ہو، دنیا کی زندگی کے جو بھی ماحول، جو بھی معاملات ہوں، ان سبوں کے اندر اخلاص چاہیے اور اللہ کی مرضی و مشیت چاہیے۔ جب اس طرح سے کرو گے تو حکام ریا نہیں ہوگا اور بھٹکو گے نہیں، سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اس لیے اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرو، نیت بنا لو۔ جب نیتیں پاکیزہ ہوں گی، نیت بنا رہے گا تو اس کا اجر و ثواب اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف تلقین ہونی ہے، تمہیں کرتا رہے گا، اس لیے کو عمل مقبول و مردود کو سمجھاتا رہے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا جس کے دائنے ہاتھ میں اللہ نام اعمال عطا فرمائے گا۔ وہ شخص نام اعمال لے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، لے اپنا نام اعمال پڑھ جو کچھ تم نے کیا ہے۔ وہ شخص نام اعمال لے گا، اس کو پڑھے گا، عرض کرے گا پروردگار یہ نام اعمال میرا نہیں ہے۔ رب کائنات فرمائے گا کہ پڑھ لے یہ نام اعمال تیرا ہے۔ وہ کہے گا پروردگار ہم نے اس میں، ہم غریب فقیر آدمی، ہم نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، ہم نے کسی غریب کی مدد نہیں کر پائی، ہم کسی بیمار کی جو ہے اس کی مدد نہیں کر پائے، ہم کسی یتیم اور بیوہ کی مدد نہیں کر پائے۔ یہ ساری نیکیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ رب کائنات کا ارشاد ہوگا میرے بندے میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، میں دلوں کے راز کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تم نے نیت کر رکھی تھی اور تم کہتے تھے کہ اے پروردگار اگر میرے پاس دولت ہوتا تو میں حج کرنے جاتا، عمرہ کرنے جاتا، اس بیمار کی مدد کرتا، اس بیوہ کی مدد کرتا، اور تمہارے پاس میں نے دولت نہیں دیا، تو تمہیں دولت بھی نہیں دیا اور تم عرصے دراز تک زندہ تھے، لمبی مدت تک زندہ تھے اور یہی ارادہ کرتے تھے، اچھے اور نیک ارادہ کرتے تھے، تو میں تمہیں دولت بھی نہیں دیا اور کیا اس کی نیکیاں بھی نہ دوں؟ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان نیک ارادوں کی نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ آج ہم نیک ارادہ نہیں کرنے کے تیار ہیں، اور اگر استطاعت ہو تو خالی ارادہ نہیں، اس کو دینا پڑے گا۔ اگر استطاعت نہیں ہے اور اخلاص ہے کہ ہوتا تو دیتے، یقینی طور سے دیتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اس کی فضیلت آپ کو عطا فرمائے گا۔
اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص حاضر ہوگا جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا انبار ہوگا۔ وہ شخص اپنی نیکیوں کے لیے میدان حشر میں پہنچے گا، اعلان ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا کہ کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہو تو لے لے۔ فرماتے یہ ہیں کہ سارے لوگ اپنے حقوق کو لینے کے لیے دوڑ پڑیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ ہکا بکا ہو جائے گا، گھبرا اٹھے گا، یا خدا ساری نیکیاں میری ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوگا، میرے بندے تو گھبرا نہیں، تیری مغفرت کے لیے تیری ایک نیکی ایسی میرے پاس ہے جس کی اطلاع ہم نے کسی فرشتے کو، کسی حور و غلمان کو، کسی کو اس کی اطلاع نہیں دی ہے۔ وہ نیکی میرے پاس ہے جس کو میں نے 70 گنا اضافہ کر کے رکھ رکھا ہے۔ غور کر کے میرے پروردگار وہ کون سی نیکی؟ رب کائنات کا ارشاد ہوگا، میرے بندے وہ تیری وہ نیکی ہے جو تم نے صاف ستھری اور پاکیزہ نیت کر رکھی تھی بھلائی کا۔ تمہاری نیک نیتیں جو تھیں، جو تمہاری طاقت سے اوپر تھی، لیکن نیت تمہاری بھلائی کا تھا، اس کا دکھ درد تم سمجھتے تھے، وہ نیکیاں ہم نے تمہارے نام اعمال میں 70 گنا اضافہ کر کے رکھ رکھا، جو تمہاری مغفرت و بخشش کے لیے کافی۔ تو اللہ کے بندوں کم سے کم نیک ارادہ تو رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اس طرح سے عمل کرو کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور حضور نے صحابہ میں بیان فرمایا ہے کہ اے میرے صحابہ، تم میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی، میرے آقا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس بکریاں نہ ہو، کھیت نہ ہو، کھجور، یعنی اس وقت کی وہ چیزیں جو دولت مند ہونے کے لیے کہی جاتی تھی کہ فلاں میں دولت مند ہے، اور دولت مند کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، صحابہ نے اس کو بیان کیا، میرے آقا جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو وہ مفلس ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن جائے اور دنیا سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری اچھائیاں کر کے جائے، اور اس کی نیکیاں دوسروں کو بانٹ دی جائے اور وہ خالی ہاتھ ہو جائے۔ صحابہ چیخ پڑے، اللہ کے نبی، روزہ ہم رکھ کے جائیں ٹھنڈی گرمی کا، نمازیں ہم پڑھ کر کے جائیں محنت و مشقت کر کے، زکوٰۃ ہم دے کر کے جائیں، سارے احکام ہم کر کے جائیں، اور ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں، اس کی وجہ ہے جو لوگ نماز، روزہ، یہ سب اچھے اعمال کر کے جائیں، اور اگر کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کے زمین جائیداد غصب کی ہے، کسی کا روپیہ، جو بھی چیزیں ہیں اس کو اپنے اگلے کو، سامنے والے کو اذیت پہنچائی ہے۔ آج تو ہوتا یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، کلمہ پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت، اب تو ہم پکے ہو گئے، جنت اپنے باپ کی جاگیر نہیں اپنی ہو گئی۔ اب ہم چاہے ملاوٹ کریں، چاہے کم تول دیں، چاہے کسی کا کچھ اٹھا لے جائیں، چاہے کسی کا غصب کر لیں، چاہے کسی کو دھوکہ دیں، چاہے کسی کا بے ایمانی کر لیں، چاہے چوری کر لیں، چاہے زنا، بدکاری، جو بھی کریں، اب ہمیں اس کا احساس نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے روزہ نماز کی پابندیاں کر لی ہیں۔ یہ سوچ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا۔ یہی وہ مہلک لوگ ہیں کہ جب تم اپنے روزہ نماز اور محنت و مشقت کی کمائی کر کے لے کر کے جاؤ گے قیامت کے دن، تو یہی مطالبہ کرنے، میرے آقا فرماتے ہیں، مطالبہ کرنے والے مطالبہ کریں گے، جب ندا آئے گی میدان حشر میں، فرشتہ ندا دے گا کہ اس شخص پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آیا ہے، کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہو تو لے لے۔ وہاں کون ہے جو معاف کرنے والا ہے؟ وہاں تو سب بھوکے، جو بھوکا ہوگا تو کون کس کو دے گا؟ ہر آدمی چاہے گا کہ ہم کو اپنی کچھ نیکیاں مل جائیں، کچھ بڑھتری مل جائے، تو ہر آدمی دوڑے گا، اے اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی،
اے اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، جو بھی چیزیں ہوں گی عام طور سے دنیا میں ہم کرتے رہتے ہیں، تو فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ، وہ سارے مطالبات کرنے والے سب پہنچ جائیں گے اور اپنی اپنی نیکیوں کو مانگیں گے، تو ان کے حق کے برابر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دیتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری روزہ نماز ہر زکوٰۃ والی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی مطالبہ کرنے والوں کو مطالبات باقی رہ جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیکیاں کچھ نہیں بچیں گی تو لوگوں کے گناہوں کو اس کے سر پہ ڈالا جائے گا، گناہ رکھا جائے گا، اور وہ شخص سب کچھ لے کر کے جانے کے بعد، اچھائیاں عمل سب کچھ کرنے کے بعد، یہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ڈوب جائے گا، پھنس جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ تو حقوق پہچانو، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ روزہ نماز ہر زکوٰۃ کی جو مسائل ہیں، اگر اس کے اندر ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے اندر اگر کہیں بھول چوک ہو گئی تو اللہ غفور رحیم ہے، اگر ہمارے جرم کی ہم کو سزا دے تو اس کا عدل ہے، اور اگر معاف کر دے تو اس کا کرم ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کا کوئی حق ضبط کیا ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین فرماتا میں نہیں معاف کر سکتا، جس کے ساتھ تم نے جرم کیا اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کرتا ہے تو وہ چیز معاف ہوتی ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو چیز معاف نہیں ہوتی۔ تو اپنے حقوق کو پہچانو، اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں آدمی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، یہ سارے عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے صحیح معنوں میں وہ کر لیتا یا نہیں کرتا۔ اگر ان چیزوں کو اللہ کو خوش و راضی کرنے کے لیے کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کا فائدہ ملے گا، اور اگر وہ طریقہ نہیں جانتا، اس حساب سے نہیں کرتا کہ عمل بھی کرے۔ قرآن کا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے اجالے میں ہو، ہر جگہ وہ اللہ کا خوف کرے گا، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے خوف سے کرے گا۔ اور اگر اسے اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، تو اس کو جو بھی کام وہ کرے گا وہ منمانی کرے گا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ ہم اللہ کو خوش کیے یا نہ خوش کیے، تو وہ عمل اس کو تباہ کر دے گا، اس کو بربادی کے دہانے پہ لائے گا۔ اس لیے چیزوں رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں اپنی پونجی کو بچاؤ۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ یوں فرماتے ہیں کہ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ فِي خُسْرَانٍ إِلَّا الْمُخْلَصِينَ، عمل کرنے والے لوگ بھی گھاٹے میں ہیں، عمل کرنے والے لوگ گھاٹے میں ہیں، صرف انہی لوگوں کا عمل ان کو نفع پہنچاتا ہے جس کے عمل کے اندر اخلاص ہو، اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ۔ اگر اخلاص ہے، اور اخلاص آپ سمجھ گئے ہو کہ جو عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ اخلاص ہے، اور اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ فِي خُسْرَانٍ إِلَّا الْمُخْلَصِينَ، عمل کرنے والے لوگ بھی سب کے سب گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الْمُخْلَصِينَ، صرف وہی لوگ بچتے جس کے عمل میں اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ وَالْمُخْلَصِينَ كُلُّهُمْ، اور اخلاص رکھنے والے سب کے سب علی خطرت، خطرے میں ہیں، الا الخائفین، انہیں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، علی خطر، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اخلاص کے ساتھ بھی جو عمل کرے گا، اللہ خوف خدا نہیں ہے تو وہ عمل بھی اس کا ضائع ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے خوف سے عمل کیا، اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اور ڈر نہیں اس کو رہا کہ ہم مسجد سے نکلنے کے بعد یا رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں کیا کرتے ہیں، یہ ڈر اگر اس کو اللہ کا 24 گھنٹہ اس کے زندگی میں نہیں ہے تو یہ اخلاص سے کیا ہوا عمل بھی، اس کے تمام وہ چیزیں جو اللہ کے خوف سے دور ہیں وہ چیزیں اسے چٹ جائیں گی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے خوف کے متعلق کہ ایک شخص مومن ہے
اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ شخص جب اس دنیا سے جانے لگا، موت قریب آ گئی، تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو وصیت کیا، ہے نا، مرنے کے بعد وہ وصیت کرتے، تو اپنے بیٹے کو وصیت کیا، میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس خاک کو کچھ ہواؤں میں، کچھ دریاؤں میں، کچھ زمینوں میں ادھر ادھر منتشر کر دینا۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک۔ باپ کا انتقال ہوا، وصیت کے مطابق اس باپ کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس سارے راکھ کو دریاؤں میں، سمندر میں، ہواؤں میں ادھر ادھر منتشر کر دیا۔ لیکن خالق کائنات جو نیست کو ہست اور عدم کو وجود دینے والا ہے، اس نے فوراً ہی ان سارے ذرات کو اکٹھے کر دیا، جمع کرنے کا حکم دیا، جمع کر دیا، اور پوچھا میرے بندے تم تو نیک تھے، پرہیزگار تھے، اخلاص کے ساتھ تم نے عمل کیا تھا، تم نے ایسی وصیت کیوں کیا؟ ایسا حکم تم نے اپنے بیٹوں کو کیوں دیا؟ اس نے کہا اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، اخلاص تھا لیکن اے اللہ تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم نے اس عمل کو کیا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے بندے میرے ڈر کی وجہ سے تم نے اگر اس عمل کو کیا تو جا تیری بخشش، اللہ نے اسے معاف فرما دیا، بخش دی۔ تو جب عمل کرو تو اللہ کا خوف بھی رکھو، اخلاص کے ساتھ عمل کیے ہوئے کو اللہ کے خوف کے ساتھ مزین کرو۔ ایسا نہیں کہ عمل کر لی اور پھر تمہیں ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، آپ کے عمل بچیں گے نہیں۔ اور بہت ایسے بھی صحابہ کرام نے کر رکھی، ایسے بھی واقعات ہیں کہ اچھا عمل کرنے کے بعد بھی صلہ نہیں ملا اور جہنم مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور قال رسول اللہ کہا تو خوف سے بے ہوش ہو گئے، سنبھلے، دوسرے مرتبہ پھر کہا قال رسول اللہ، بیان کرنا چاہے پھر گشی طاری ہو گئی، آخرت کا خوف پیدا ہو گیا، تیسرے مرتبہ بمشکل تمام سنبھلے اور قال رسول اللہ سے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن، بھئی یہ وقت تو آنی ہے کوئی بچے گا نہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں 3 شخصوں کو بلائے گا، جس میں ایک قاری ہوگا، وہ پہلے اسے بلائے گا اور فرمائے گا، اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا، میرے بندے تیرے ساتھ یہ نعمتیں کر رکھی ہے تو اس کے شکریہ میں کیا لے کے آیا؟ قاری کہے گا کہ اے پروردگار، ہم نے تیرا ذکر کیا، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں،